السلام علیکم میرے دوستوں اور بھائیوں، حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے اور اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دیا کرو، چاہے دکھی بھی ہو تو تمہارے مسکرانے سے دکھ چھپ جائے گا اور اس کا دل نہیں دکھے گا۔ اپنا دکھ کسی کو سناؤ نہیں، اپنا دکھ اللہ کو سناؤ، اکیلے میں بیٹھ کر اللہ سے بات کرو۔ میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں اندھیرے میں بھی دیکھتا ہوں اور تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، تو پھر دکھ تو اللہ کو ہی بتانا ہے۔ کوئی شکوہ شکایت اللہ کے ساتھ، کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بات ہے، لوگوں کو بتانے سے اللہ کا شکوہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، بڑی بات ہے۔ آگے فرمایا، حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو دوسرے بندوں کا علاج کرتے ہیں۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوا علاج بیماری کا ہوتا ہے اور دوسرا علاج ہوتا ہے روح کا۔ مسلمان ہو یا بغیر مسلمان، روح کا علاج تو مسلمان پر فرض بنتا ہے اس کے روح کا علاج کرے۔ روح کا علاج ہے شرک سے بچانا۔ انسان کو اگر شرک سے بچاتا ہے، اس کا یقین اللہ کی ذات سے بناتا ہے، تو اس کا روح کا علاج ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہم کا بھی علاج نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وہم کا بھی علاج ہے۔ وہم کا علاج ایسے ہے جیسے روح کا علاج ہے۔ روح کو یقین دلانا ہوتا ہے اللہ کی ذات پر، تو روح کو جو وسوسے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے، نماز پانچوں رکن دین کے قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، روح کو سبق ملتا ہے۔ تو وہم کا علاج بتا رہا تھا میں۔ وہم کا علاج یقین ہے۔ یقین بنا لو، وہم ختم۔ انسان کا یقین بنا لو اللہ کی ذات پر، وہم ختم۔ اس کا یہ یقین ہو اگر کچھ گر گیا، کسی نے پیسے دینے یا گم ہو گئے، تو یہ نصیب میں لکھے ہیں تو اس کو ملیں گے، نصیب میں نہیں ہیں تو نہیں ملیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ یقین بنے گا، وہم ختم ہو جائے گا۔ بیماری کے لیے بھی ایسا